مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ سلسلہ ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا، اور ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی کے مدنی منع موجود ہیں۔ ان کا مدرسہ ہے کیسا، مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق آپ کو ایک مدنی گلدستہ، ایک پیکج بھی دکھائیں گے۔ اور لیکن سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے میں تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ تو تلاوت ہوگی تو کس انداز سے بیٹھنا چاہیے تلاوت کے دوران؟ دو زانوں ادب کے ساتھ۔ تو آئیے مل کر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اب سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ایک کلام سلسلے میں شامل کریں گے. لیکن آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ، کون سا مدرسہ موجود ہے ہمارے ساتھ؟ نام کیا آپ کے مدرسے کا؟ النور سوسائٹی. النور سوسائٹی کا مدرسہ بہت پیارا مدرسہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں اور ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں. اور جب آپ دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگے، تلاوت اچھی لگ رہی ہے، مدنی منوں کا انداز اچھا لگ رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع نظر آ جاتے ہیں پیارے پیارے، تو آپ اپنی زبان سے جو ہے یہ پیارے الفاظ نکالیں ماشاء اللہ عز و جل. ٹھیک ہے، تو آئیے مدرسے کی خصوصیات دیکھتے ہیں، مدرسے کو دیکھتے ہیں اور ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں. ایک مدنی گلدستہ پیکج ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1996 سنہ عیسوی میں ہوا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس ہے. میرے والد صاحب کا نام غلام رسول ہے اور میں مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی میں زیر تعلیم ہوں. الحمدللہ عز و جل میرے 29 پارے حفظ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل درس نظامی پڑھوں گا اور عالم دین بنوں گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی کا کوڈ نمبر 32 ہے. ابتدا میں مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی میں صرف ایک کلاس تھی اور مدنی منوں کی تعداد 30 تھی. الحمدللہ عز و جل اب وہاں کلاسز کی تعداد 7 ہے، جبکہ اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد 150 ہے. میرا نام محمد ولید بن شہزاد ہے اور میں 6 مہینے سے مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہوں. اور میں نے یہاں پہ نماز سیکھی، وضو کا طریقہ سیکھا، فرشتوں کے بارے میں سیکھا، انبیاء کرام کے بارے میں سیکھا، نماز کے بارے میں سیکھا. اب چلیے میں آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتاتا ہوں. 4 مشہور فرشتے یہ ہیں: حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی سے اب تک 700 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا اور 400 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت پا چکے ہیں. نیز اس مدرسۃ المدینہ سے 6 طلبہ تراویح سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا نام اسلم زمان ہے. میں سقی حسن چورنگے کے قریب رہائش پذیر ہوں. عرصہ دراز سے میں اس کوشش میں تھا کہ ہمیں کوئی اچھا مدرسہ ملے، لیکن الحمدللہ آج میرا بیٹا سید محمد رضوان اس مدرسے میں زیر تعلیم ہے. عرصہ 1.5 سال سے زیر تعلیم ہے. حفظ القرآن انہوں نے کیا ہے. میرے 4 بچے ہیں، ان کی جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ بے انتہا متاثر ہوئی اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی آنے والے پیر سے مدرسۃ المدینہ کے اندر زیر تعلیم ہو جائے گی. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان سب سے میری ذاتی گزارش ہے کہ وہ داخلہ لیں اور اپنی زندگی صحیح معنوں میں اسلامی طریقے پر اپنائیں تاکہ ہمارے آنے والا معاشرہ اچھی تربیت پر مشتمل ہو جائے. مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی سے پڑھنے والے 50 مدنی منع اس وقت جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ طلبہ درس نظامی کے آخری مراحل میں ہیں. السلام علیکم. میرا منیر احمد خان ہے. میرا بچہ عبدالوافع. مدرسۃ المدینہ
मैं अपने बच्चे को करवाए हैं। दूसरी जगह तालीम हासिल कर रहा था, 7वीं में थे, तो अभी 8वीं में आए, तो वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ हिफ्ज का भी था। लेकिन मेरे दोस्त उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इधर क्यों नहीं आते। मैं फिर उनके साथ गया, मदरसा देखा और उनकी पढ़ाई वहाँ पे बच्चों को पढ़ता देखा, तो उससे काफी मुतासिर हुआ। मैंने फिर उनके कहने पर बच्चे को वहाँ पर दाखिल करा दिया और माशाल्लाह ज्यादा दिन नहीं हुए वहाँ पे पढ़ते हुए, लेकिन माशाल्लाह से ये हुआ है कि बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है और उसकी ऐसे हमारे घर का माहौल भी चेंज हो रहा है। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, होता ऐसा जज्बा पे चारे यार। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। तो जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया हमारा मदरसतुल मदीना अल-नूर सोसाइटी तो कितने मदनी मुन्ने आलिम कोर्स कर रहे हैं। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने हैं, यही दुनिया भर में जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, सुन्नतों की धूमें मचाएंगे। अब सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एक कलाम सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर चाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किल हल कर चाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रदे शहीद करबला के वास्ते, करबलाए रदे शहीद करबला के वास्ते। सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, सदके में साजिद रख मुझे। इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते। सिद्दीक़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, सिद्दीक़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, सादिकुल इस्लाम कर। बेगदब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बेगदब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तरसों से जिगर, इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तरसों से जिगर, चश्मे तरसों से जिगर। या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते, पीरो मुर्शिद आशिक वरा के वास्ते। सदक़ैन आया कदे छे ऐन इज़ इल्म अमल, सदक़ैन आया कदे छे ऐन इज़ इल्म अमल, छे ऐन इज़ इल्म अमल। अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते, अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते, अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये शजरा शरीफ जो कि आपके मदरसे में भी पढ़ा जाता है, हम भी पढ़ते थे मदरसे में, तो इसमें कुछ अशार हैं ना, कुछ अशार हैं। तो इसमें जो सिलसिला आलिया कादिया के जो बुज़ुर्ग हैं उनके नाम हैं, जिसमें एक शेर है, सिद्द के सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। ये अभी पढ़ा भी गया। आपको पता है कि इस शेर में 3 औलिया अल्लाह का तज़किरा है। अब किन का तज़किरा है, आइए सुनते हैं। नंबर 1 हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फिर इन्हीं के शहज़ादे हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह,
ان کا تذکرہ ہے. پھر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں, ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نظر و نیاز کیجئے, اچھی بات ہے, لیکن جن کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے ان کے بارے میں بھی تو معلومات ہونا چاہیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہے کیا. تو آئیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیں, حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی. کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول کو ہوئی, اور دن تھا پیر شریف کا. مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے, جبکہ آپ کا لقب صادق, فاضل اور طاہر ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے شہزادے ہیں, اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی کرامت سناتا ہوں. اب تمام مدنی منع توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کرامت سماعت فرمائیں. خلیفہ منظور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میرے دربار میں پیش کرو. کیوں پیش کرو؟ تاکہ میں ان کو قتل کر دوں. جب یہ پیغام آیا, یہ پیغام سنا, تو وزیر نے کہا, خلیفہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو شخص دنیا کو خیر بات کہہ کر الگ تھلگ رہتا ہے اس کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن بادشاہ نے غصے سے کہا, میں جو کہہ رہا ہوں اس بات پر عمل کرو. چنانچہ مجبوراً حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لینے کے لیے وزیر چلا. جب وزیر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لینے کے لیے چلا تو ادھر بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا, دیکھو بھائی, جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں آئیں گے اور جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم لوگ فوراً معاذ اللہ عز و جل ان کو قتل کر دینا. اب کیا ہوا؟ ادھر یہ منصوبہ بنا ہوا ہے. کیا منصوبہ بنا ہوا ہے؟ کہ جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئیں گے ان کو قتل کیا جائے گا, شہید کیا جائے گا. اور ہوا کیا کہ جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار میں آمد ہوئی تو آپ کی عظمت, آپ کے جلال ایسا پیارا تھا کہ بادشاہ ایسا متاثر ہوا, قتل تو دور کی بات ہے, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا, آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اور نہ صرف استقبال کے لیے کھڑا ہوا بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد عرض کرتا ہے, علی جا, آپ کی کوئی حاجت ہے, آپ کی کوئی ضرورت ہے تو ارشاد فرمائیے تاکہ میں اس کو پورا کر دوں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ مجھے کبھی دربار میں نہ بلایا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو. چنانچہ خلیفہ منظور نے وعدہ کیا کہ آئندہ آپ کو کبھی زحمت نہیں دی جائے گی اور نہایت ہی عزت و توقیر کے ساتھ آپ کو دربار سے رخصت کیا. اب جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار سے چلے گئے تو خلیفہ پر آپ کا روب و دبدبہ ایسا پڑا کہ وہ بے ہوش ہو گیا. اور کب تک بے ہوش رہا؟ 3 راتیں تک. کتنی راتیں؟ 3 راتیں تک خلیفہ بے ہوش ہی رہا. اب لوگ سوچنے لگے یہ خلیفہ کو کیا ہو گیا جو کہ بے ہوش ہے, ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہا. بہرحال جب خلیفہ کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کی خیریت معلوم کی, دریافت کیا کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا کہ اتنے 3 دن سے ہی بے ہوش ہو. تو خلیفہ کہنے لگا کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا. وہ اکیلے نہیں آئے تھے, وہ بہت بڑا اژدہا ان کے ساتھ تھا اور وہ خلیفہ کو نظر آ رہا تھا, جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا. اور وہ اژدہا, وہ جو سانپ جو تھا, وہ اژدہا مجھ سے کہنے لگا اگر تو نے ذرا سی بھی بے ادبی کی, گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل لوں گا. اب میں تو ڈر گیا
اس دہشت کی وجہ سے مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی. میں نے حضرت سے معافی طلب کی اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے. تو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب کو کسی نے زہر دیا اور آپ کی شہادت ہو گئی. اور آپ کا مزار فائز الانوار جنت البقیع میں ہے. اور جنت البقیع میں کس جگہ ہے؟ جہاں آپ کے والد صاحب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، انہی کے پہلو میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار جگمگا رہا ہے. تو جنت البقیع جائیں تو ان کے مزار پر بھی یہ کہ باہر سے ہی، اندر نہیں جانا ہے قبرستان میں، باہر سے ہی ہم نے سلام بھی عرض کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر کروڑوں کروڑ رحمت کی بارش نازل فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم اپنا سلسلہ روشن مستقبل اس کو آگے بڑھائیں گے اور ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات شامل کرتے ہیں. آئیے اپنے سلسلے میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مائک دیجیے. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں پر جو بیٹھے مدنی منع ہیں، آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. آپ نے کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کرنا ہے. جب آپ اس کا انتخاب کریں گے تو اس کے پیچھے ایک سوال نظر آئے گا. تو آپ سوال کا اگر جواب درست دے دیں گے تو پھر ہم آپ کو دیں گے ایک پیارا سا مدنی تحفہ. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہمیں کیا کیا نظر آئیں گی. دکھائیے بھائی، ادھر رخ کر لیجیے. نائل پاک نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا جگمگا رہا ہے، بیت اللہ شریف، مزار مبارک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف ہے، مقام ابراہیم، حجر اسود. تو یہ مقدس چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کون سے مدنی منع سے کیا جائے. کس سے سوال کیا جائے؟ چلیں جی، آپ آئیے، ادھر آ جائیں قریب. جی، نارین پاک کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. اب دیکھتے ہیں جی نارین پاک کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. بول. سوال آیا ہے آپ کے لیے، چھینک آتے وقت کی دعا سنائیے. جب چھینک آئی، چھینک آتی کیسے پہلے بتائیں. جی، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد انس. محمد انس. جی انس بھائی، چھینک ہوتی کیسی ہے؟ چھینک بتائیے. چھینک آتی ہے آپ کو؟ کیسے آتی ہے؟ چھی. اچھی. اب جب چھینک آئی تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. جی، جب کسی کو چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، الحمدللہ کہنا چاہیے. جواب تو درست ہے، لیکن جب چھینک آئے تو بعض بچے ہوتے ہیں وہ زور سے چھینکتے ہیں، اچھی، اتنی زور سے چھینکتے ہیں. تو جب چھینک آئے تو ہمیں سر جو ہے نیچے کرنا چاہیے، منہ جو ہے چھپانا چاہیے. اگر رومال وغیرہ ہے تو اس کو نکال لیں، ٹھیک ہے. اور کیا کہنا چاہیے؟ اور جس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، جس نے سنا ہے وہ کیا کہے گا؟ ارے واہ بھائی، آپ تو بہت پیارے مدنی منع ہیں. اب دیکھتے ہیں انس بھائی کو کیا تحفہ مل رہا ہے. نکالیے جی انس بھائی ایک پرچی. اب تحفہ انس بھائی کو دیا جا رہا ہے اسلام کی بنیادی باتیں، 3 حصے، ناظرہ بھی، قاعدہ بھی، حفظ بھی. 3 کتابیں ان کو دی جائیں گی. ماشاء اللہ عز و جل. جی لے کر آئیے جلدی. یہ آپ کو 3 کتابیں دی جا رہی ہیں. حفظ میں پڑھنا ہے، ناظرہ میں، قاعدہ میں؟ حفظ. ماشاء اللہ عز و جل. چلیں جی، ان کو یہ نصاب ملی. اب دوسرا سوال کس سے کیا جائے؟ جی آپ آ جائیں. آئیے، کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نائل پاک کا تو انتخاب ہو چکا ہے. ادھر آ کے ادھر کھڑے ہوئیے، ادھر کھڑے ہو جائیے. جی جی، کس کا انتخاب کریں گے؟ حجر اسود. حجر اسود. دکھائیے جی حجر اسود کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. سوال آیا ہے آپ کے لیے، عطار کا پیارا کن کو کہا جاتا ہے؟ جی حاجی مشتاق اتاری قادری. دوبارہ بتائیے. حاجی مشتاق اتاری قادری. صحیح بتا رہے ہیں؟ ایک مدنی میں کہہ رہے ہیں صحیح نہیں بتا رہے ہیں. آ جائیے آپ. جی یہ بتائیں گے شاید یہ کن کو کہا جاتا ہے. باقی تو بتا رہے ہیں شاید صحیح ہے. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟
حاجی مشتاق تاج. اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟ حاجی مشتاق. یہ بھی تو وہی بتا رہے ہیں, صحیح بتا رہے ہیں. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جواب بالکل درست ہے. چلیں آپ سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں, آپ یہیں پہ کھڑے رہیے. جی پرچی نکالیے جلدی, 2 نکالیے, 2 تحفے چاہیے. چلیں جی آپ کو دیا جا رہا ہے امامہ شریف. جی لے کر آئیے, امامہ شریف بانیے گا مدرسے میں بھی اور گھر میں بھی. جی پرچی بھی لے جائیں ساتھ. جی آپ آ جائیں. چلیں جی کیا نام ہے آپ کا؟ سیف اللہ. سیف اللہ, ماشاء اللہ. یہ پتہ ہے سیف اللہ کن کا نام تھا؟ لقب تھا یہ تو, یہ نہیں پتا آپ کو؟ پتا ہے کن کا لقب ہے سیف اللہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی تلوار, لیکن لقب کن کا ہے, کن صحابی کا ہے؟ چلیں کسی دن یہ بھی سوال کریں گے, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے طرف بچا کے رکھتے ہیں. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ مدینہ. مدینہ. گنبد خضرا, گنبد خضرا کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. اب دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. مشہور اسماء حسنہ کتنے ہیں اور ان کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اسماء حسنہ 99 اور اسماء حسنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. جس نے اللہ تعالی کے اسماء حسنہ شمار کر لیے یعنی یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جی جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملتا ہے آپ کو. تحفہ آپ کے لیے ہے, چلیں خود کھولیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ زور سے بولیں. سوٹ. کتنے ہیں؟ یہ نہیں ایک لکھا. چلیں جی آپ کو سوٹ دیا جا رہا ہے, اس کا مدنی سوٹ بنائیے گا. جی سوٹ پیس لے کر آئیے. چلیں جی پیارا سا سوٹ ہے, سیدھے ہاتھ سے. چلیں ماشاء اللہ عز و جل. اب کس سے سوال کیا جائے؟ اس طرف سے لے لیں, آپ آ جائیے. آپ لوگوں کی طرف بھی آ رہے ہیں, ابھی آپ لوگوں کی طرف سے پیاری پیاری باتیں ہوں گی آپ لوگوں سے. جی ادھر ہی کھڑے ہیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مدینہ. مدینہ تو ہو گیا نا, گنبد خضرا ہو گیا, بیت اللہ شریف ہے, مقام بیت ابراہیم. اللہ شریف. بیت اللہ شریف. جی بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے؟ اب دیکھتے ہیں. سوال آیا ہے ابو البشر کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر کن؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. کس نے بتایا؟ یہ یاد کروایا تھا. یاد کروایا تھا. جی آپ کو سوالات دیے گئے تھے اور آپ نے یاد کیا ہے, اچھا یاد کیا ہے. ابو البشر کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھیں انعام کیا ملتا ہے آپ کو. جواب تو درست ہوا. ایک پرچی نکال لیجئے. ایک پرچی آئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ تحفہ کیا ہے آپ کے لیے. مدنی بیگ. جن کو مدنی بیگ دیا جائے اس میں آپ اپنا سامان وغیرہ رکھیے گا, مدرسے میں لے کے جائیے گا. جی آپ آ جائیے. اب وہ ایک اس طرف سے لیں گے, ٹھیک ہے؟ آئیے کھڑے ہوئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ مناف اجاز. ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. مناف اعجاز. جی مناف بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ سوچ رہے ہیں. مزار اعلی حضرت. مزار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف. اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا سوال ہے. جی شعر آیا ہے, دوسرا مصرع بتائیے. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو. دوسرا مصرع. اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. فدان غوث اعظم. جوش میں ہاتھ اٹھا کے, جوش میں. فدان غوث اعظم, فدان غوث اعظم. انشاءاللہ عز و جل. جواب بالکل درست ہے. پرچی نکالیں. جی آپ کے لیے تحفہ آیا ہے سفید چادر. زور سے. سفید چادر آپ کو دی جا رہی ہے سفید چادر. جی لے کر آئیے سفید چادر. چلیں جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اب اس طرف سے
आ जाइए आप, आ जाइए जी। अब देखें मदनी मुन्ने आ रहे हैं खुश खुश। अब इनकी किस्मत में क्या सवाल आता है। ये किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम दिखाइए जी। मकाम इब्राहिम के पीछे क्या सवाल हमारे मदनी मुन्ने के लिए आ रहा है? ये है मकाम इब्राहिम और सवाल आ गया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक बताइए, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को कितने साल अता फरमाए थे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी 63 साल थी उम्र। एक मतलब सही तरह करके बताइए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र 63 साल है। जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक जो इस दुनिया को अता फरमाए वो 63 साल है। और इंग्लिश में कितने होते हैं? 63। 63 नहीं, 63। 63। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह जी। अब देखते हैं आपको तोहफा क्या मिल रहा है। ब्राउन चादर, खत्ती चादर इनको दी जाएगी। ये पकड़िए जी। अब देखते हैं इस हफ्ते किन किन मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को वीडियो का इंतखाब हुआ है और अपने सिलसिले में हम चलवा रहे हैं। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Muhammad Abdullah Azim Attari from South Africa. I will tell you after eating dua today. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Amin. अपने और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अज्जा वजह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि या वाजिदू। अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ज़वजल। जी, आप देख रहे हैं कि हम अपने सिलसिले में प्यारे प्यारे छोटे छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों की वीडियोस हम शामिल करते हैं। तो आप भी अपने घर के मदनी मुन्नों की वीडियोस हमें भेजिए इंशाअल्लाह ज़वजल। इस सिलसिले में वो मदनी मुन्ने अपने ही आपको देखेंगे। और यूँ होता है कि बोलते हैं हमारा मदनी मुन्ना ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, तो आप इनकी वीडियो बना लें और हमें भेज दें, इंशाअल्लाह चलाएँगे। अब देखें कितना प्यारा अंदाज़ है ना कि एक छोटा सा मदनी मुन्ना है वो दुआ पढ़ा रहा है। तो ऐसे ही होना चाहिए, जब भी खाना वगैरह खाएं तो मदनी मुन्ना या मदनी मुन्नी जो छोटे हैं उनकी ड्यूटी लगा दें कि भाई जब खाना हाजिर किया जाएगा, खाना आएगा तो आपने दुआ पढ़ानी है। तो उसकी दुआ भी पक्की हो जाएगी, उसकी आदत में आ जाएगी। इसी तरह ये आदत बना लें कि जब आप गाड़ी में बैठें, बाइक पर या फिर कार है, जैसे उसमें बैठें मदनी मुन्ना भी बैठ जाए तो घर के मदनी मुन्ने दुआ पढ़ाएँ। छोटी मदनी मुन्नी उसकी ड्यूटी लगाएं कि बेटा आप दुआ पढ़ाएंगी, या कोई छोटा मदनी मुन्ना हो तो उसकी ड्यूटी लगाएं कि आपने जो है दुआ पढ़ानी है। तो बहरहाल आज हमारे साथ जो है प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने हैं। पहले इनका नाम मालूम करते हैं, तारुफ मालूम करते हैं, और आपने बताना है कौन ज़ोर से जो अपना नाम बता रहा है। जी, मोहम्मद सुभान है नाम। अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर अजीज। मोहम्मद ताहिर अजीज। ताहिर अजीज़। अच्छा, दादा का नाम? दादा नहीं है। दादा नहीं है, नाम तो होगा दादा का। चलें जी, मालूम कीजिएगा घर पे आके दादा का नाम क्या है। इसको नीचे कीजिए जी, आप बताइए। मोहम्मद उबैद। उबैद भाई है। मोहम्मद अरहम। अरहम, माशा अल्लाह। मोहम्मद हुजैफ। मोहम्मद हुजैफ। दोनों भाई हैं? अच्छा, भाई नहीं है फिर कौन है? दुश्मन है? हमारा भाई हैं, इस्लामी भाई हैं हमारे। जी, आपका नाम? इसरा इरशाद। इसरा इरशाद। ये क्या है इसरा इरशाद? ठीक है, हाँ इस तरह बैठे। आपका नाम? फातिमा। फातिमा। किसी को बुला रही हैं फातिमा को? फातिमा, पूरा नाम बताइए। फातिमा, सैयदा फातिमा। फिर? फातिमा कामरान। फातिमा कामरान। फातिमा नहीं है, फातिमा। क्या है? फातिमा। फातिमा कामरान अत्तारिया। फातिमा कामरान अत्तारिया।
ماشاء اللہ، بڑی پیاری مدنی منی ہے جی. جویریہ عبد القادر. جویریہ عبد القادر، مہندی بھی لگا کے آئی ہیں آپ؟ دکھائیے مہندی. دیکھیں بھائی مہندی لگا کر آئی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری پیاری مہندی لگا کر آئی ہیں. اور جو مدنی منیاں ان کو مہندی لگانا چاہیے، اور مدنی منوں کو کون کون مدنی منا مہندی لگا کر آیا ہے؟ کوئی مدنی منا نہیں آیا. تو یہی ہونا چاہیے، مدنی منیاں مہندی لگائیں گی، مدنی منیاں مہندی لگائیں گی، مدنی منع کیا لگائیں گے؟ جی مدنی منع خوشبو لگائیں گے، عطر لگائیں گے. مدنی منیاں کیا لگائیں گی؟ مہندی. مدنی منع مہندی نہیں لگائیں گے، اور مدنی منع کیا لگائیں گے؟ عطر لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے. اور مدنی منیاں ٹھیک ہے، طے ہوا. آپ نے مہندی لگانا ہے، آپ نے عطر لگانا ہے. اچھا جی، اب ہمیں کون کون کیا کیا سنا رہا ہے جی؟ آپ سے شروع کرتے ہیں، کھڑی ہو جائیے. جی فاطمہ باجی کیا سنا رہی ہیں آپ؟ بھول گئیں؟ میں کچھ یاد دلاؤں؟ آپ کلام یاد کر کے آئی تھی، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. یاد آیا؟ یاد ہے یہ؟ چلیں جی دعا کی ریاض اٹھاتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو جا ہے سبق یاد مجھے جلد الہی، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، آقا کا مدینہ میرے سینے کو بنا دے. آمین آمین. جی اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. تو فاطمہ نے بہت اچھا ہمیں کلام سنایا. تو فاطمہ کو یہ تربوز اٹھا لیں گی؟ دیکھتے ہیں ہلکا ہے بھاری ہے؟ بھاری. ارے گرنی چاہے. چلیں جی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آیا ہوگا. چلیں بیٹھ جائیے. یہ آپ کا تربوز رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گھر والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب مل کے کھائیے گا اس کو. اب کون سنائے گا؟ کیا سنائیں گے جی؟ آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے. تربوز چاہیے یا پھر سیب؟ بکنگ کروا لیں سیب. چلیں جی آپ کو سیب پسند ہوں گے، سیب لے لیے گا. جی کیا سنائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں سونے سے پہلے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. جی دعا تو صحیح سنا ہے. اور آپ سیب کی طرف دیکھ رہے ہیں بار بار. چلیں جی آپ کو سیب پسند ہیں تو ہم آپ کو 3 سیب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. چلیں بیٹھیں، ادھر رکھنا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منی ہے. نیکی کی دعوت دینے میں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ کام اخلاق کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیا جائے تو یہ خوب لذت والی عبادت ہے. چانچہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا ارشاد ہے، میں نے عبادت کی نظر 4 اشیاء میں پائی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رحم کی چیزوں سے بچنے میں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. بہت پیارے آپ نے مدنی پھول دیے. کیا دیں، سیب یا پھر تربوز؟ تربوز. جی تربوز چھوٹا بڑا تربوز؟ چھوٹے تھے. چھوٹا. چلیں جی آپ کو یہ بڑا ہی ہے، ویسے چھوٹا نہیں ہے ہمارے پاس. آدھا دے دیں.
پورا چاہیے. چلیں جی آپ کو ایک تربوز ملا ہے. ہمارے ساتھ ایک مدنی منع ہیں. صاحب ہمیں ایک اور سنائے. اور سیب چاہیے اس لیے پھر نہیں اور بھی ہے نا, اور بھی ہے, ان کو سنانا ہے نا, ٹائم بھی نہیں ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کنڈوں کی نیاز کے موقع پر بعض جگہ ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ کتاب نہ پڑھی جائے. فاتحہ دلا کر اصالِ ثواب کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بہت پیاری ہمارے مدنی منع نے توجہ دلائی کہ بعض گھروں میں اسلامی بہنیں جو ہے شاید یہ کام زیادہ کرتی ہیں کہ 10 بیویوں کی کہانی اور کسان کی کہانی, اس کی کہانی, اس کی کہانی. تو یہ من گھڑت قصے ہیں, یہ کہانیاں نہ سنائی جائیں اور نہ پڑھی جائیں, اور بلکہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں تو اس کی آپ کو فضیلت ملے گی. جی آپ نے بہت پیارے مدنی پھول دیے. کیا چاہیے, سیب یا پھر تربوز؟ مائک میں کچھ بھی نہیں چاہیے, لیکن ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے. ہم آپ کو سیب دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو 3 سیب دیے جا رہے ہیں. ابھی چھوٹی سی ایک اور مدنی منی ہے جو پیاری مہندی لگا کر آئی ہیں. جی آپ آ جائیے قریب, جگہ دیں. ادھر رک کیجیے. جی ادھر رک کیجیے. کیا نام کیا تھا؟ جویری عبد القادر. جویری عبد القادر. ادھر دیکھیں ذرا آپ, ذرا جویری عبد القادر ادھر دیکھنا ہے آپ نے. اور بتائیے کیا سنائیں گی آپ؟ پیاری مدنی منی اور مدنی منہ, اگر خدا نہ خواستہ آپ ویڈیو گیم جیسی عادت میں مبتلا ہے تو ہاتھوں ہاتھ اس کی نیت فرما لیجیے انشاءاللہ عز و جل. اور اچھے بچے بنتے ہوئے ہمیشہ ویڈیو گیم کھیلنے سے دور رہنے کا ذہن بنا لیجیے. یا اللہ عز و جل تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب مسلمانوں کو ویڈیو گیم دیکھنے اور دکھانے کی گندی عادت سے چھٹکارا عطا فرما. اللہم آمین. جی یہ ویڈیو گیمز کھیلنا اچھی بات نہیں ہے. یہ جو کارٹون دیکھے آتے ہیں الٹے سیدھے, یہ بھی دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو چیز دیکھتے ہیں نا, پھر مدنی منع بھی ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کارٹون دیکھیں گے, ہنسیں گے, اور پھر جو ہے پھر چڑے رکھتے ہیں, چڑے رکھ دیتے ہیں ایک دوسرے کی. تم تو یہ لگ رہے ہو, تم تو وہ لگ رہے ہو. تو پھر یہ نہیں آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ چڑے بھی نہیں رکھیں گے. تو کسی کو موٹا کہتے ہیں, کسی کو چھوٹا کہتے ہیں. کوئی گنجا ہو کر آ جائے, گرمی کے دن چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کسی کی امی ابو نے کہا اس کو گنجا کروا دیا. اب جب وہ مدرسے میں آیا یا اسکول میں آیا تو بعض بچے اس کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گنجا کہتے ہیں یا گنجی کہیں گے, ہے نا مدنی منی. تو وہ اپنا سر جو ہے ڈھانک کر رکھتا ہے, ٹوپا پہن کے رکھتا ہے کہ کوئی میرا سر جو ہے دیکھ نہیں لے. تو جو آپ کے مدرسے میں گنجا ہو کر آ رہا ہے, گرمی کے دن ہے, شاید ہو سکتا ہے گنجا کروا دے, تو آپ نے اس کو نیت کر لیں کہ کیا نہیں کہیں گے, گنجا نہیں کہیں گے. پھر وہ چڑھے گا, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پٹائی کرے, وہ آپ اس کی پٹائی کریں, پھر لڑائی ہو جائے. تو ایک گنجا جو ہے وہ آپ اس کو بولنے سے جو ہے شاید لڑائیاں ہو سکتی ہیں. تو کسی بھی مدنی منع کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور ویڈیو گیمز نہیں کھیلنا چاہیے. ہماری مدنی منع نے اچھے مدنی پھول دیے, یہ آپ کو بھی سیب دیے جا رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.